السلام علیکم جوڑ باشن سلامت باشن، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج جو ہے جمعہ ہے، جمعہ مبارک آپ سب لوگوں کو میری طرف سے۔ کافی دنوں سے میں جو ہوں ولاگنگ نہیں کر رہی تھی کیونکہ میں اپنی مما کے گھر پہ ہوں، اور آپ کو تو پتہ ہے امی کے گھر جا کے جو آرام اور سکون ملتا ہے نا، وہ میں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نہ ویڈیو بنا رہی تھی، نہ میں کوئی کام شام کر رہی تھی۔ کام شام تو کرتے رہتے ہیں گھر کے، لیکن کوئی اس طرح کا کوئی ایکسٹرا کام نہیں کر رہی تھی، جیسے ولاگنگ کرنا، ویڈیو بنانا ہے، کچھ ایسا۔ اور اب میرے جانے میں جسٹ کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، اور ایسا جلدی ٹائم گزر گیا نا، یقین کریں جیسا لگ رہا ہے کہ میں کل ہی آئی تھی، لیکن وقت اتنا تیزی سے گزر گیا اور مجھے بہت اداسی ہو رہی ہے۔ جب بھی یہاں پر آتی ہوں تو بہت خوشی سے آتی ہوں، لیکن جاتے وقت موڈ بہت زیادہ آف ہوتا ہے، جانے کا بالکل دل نہیں کرتا، کیونکہ پیچھے اپنی ماں کو اکیلے چھوڑنا ہوتا ہے مجھے۔ جب سے بابا کی ڈیتھ ہوئی ہے، ماما بالکل اکیلی ہو گئی ہے میری، اور اس کے ساتھ یہ کہ ان کے جتنے کام وغیرہ ہوتے ہیں میں آ کے کر دیتی ہوں، اور وہ زیادہ کام کر نہیں سکتی ہیں۔ میری امی کے نا 5 بہو ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں نا کہ اولاد دے ایک دے نیک دے۔ میری تو ہمیشہ یہی دعا ہے کہ اللہ ایک اولاد دے اور اسی کو انسان کے لیے اچھا ثابت کرے، بخشش کا باعث بنائے، اور اتنی نیک اولاد ہو کہ انسان فخر کرے اپنی اولاد پر۔ اچھا، کچھ اولادیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں، لیکن خاندان والے نہیں چھوڑتے اس کو اچھا رہنے کے لیے، بھڑکانا پھٹکانا کہ یار ایسا کیوں کرتے ہو اپنی ماں کے ساتھ، ویسا کیوں نہیں کرتے اپنی ماں کے ساتھ۔ جو بھی میری امی کے ساتھ، چاہے وہ ان کی بہنیں ہوں، بھائی ہوں، جو بھی ہوں، میری امی کے ساتھ جو بھی برا کرتا ہے نا، یقین کرے میرے دل سے تو اس کی عزت 2 کوڑی کی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے ماں کو اتنا بڑا رتبہ دیا ہے، تو ہم اولادوں کو بھی ماں کی قدر کرنی چاہیے۔ اب میں خود ماں بنی ہوں تو مجھے احساس ہوا ہے کہ ماں بننا کیا ہوتا ہے، اسی لیے میں اپنی ماں کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں، بہت قدر کرتی ہوں، اور ان کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں ہوتی مجھے۔ الحمدللہ میرے جو شوہر ہیں وہ اپنی امی کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے، کیونکہ جو انسان اپنی ماں کا اگر اتنا خیال رکھتا ہے نا، تو وہ آگے جا کے اپنی اولاد کا بھی خیال رکھے گا، اپنی بیوی کا بھی خیال رکھے گا، اپنی زندگی کا بھی خیال رکھے گا، ہر کسی کا خیال رکھے گا۔ ماں سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے۔ ماں سے محبت مطلب ایک اچھا انسان ہونے کی نشانی ہوتا ہے۔ لوگ اپنی اولادوں کو جو ہے اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہیں تاکہ وہ کسی کے گھر نہ جائیں، کسی کی باتوں میں نہ آئے، لیکن دوسری کی اولادوں کو اپنے گھر بلا کے جو ہے نا ان کو پٹیاں پڑھاتے ہیں۔ ایسے رشتہ دار، ایسے لوگوں سے بہت دور رکھیں اپنی اولادوں کو، کیونکہ یہ لوگ آپ کی اولادوں کو نہ ہی برباد کریں گے بلکہ آپ کے گھر کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ میں جب چھوٹی تھی نا، تو مجھے کوئی کچھ بھی کہتا تھا خاندان میں، تو میں چپ کر کے سن لیتی تھی اور واپس آ کے رو لیتی تھی کہ یار مجھے اس نے ایسا کہا۔ اب مجھے کوئی کچھ کہتا ہے نا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں بولتی ہوں یار بھاڑ میں جائے خاندان، بھاڑ میں جائے لوگ۔ اور میری ساس بھی مجھے یہی گائیڈ کرتی ہے، وہ مجھے ہمیشہ سپورٹ کرتی ہے، بولتی ہے کہ یار اگر تمہیں کوئی بھی کوئی بات سناتا ہے نا، تو اس کے منہ پہ نا قرض اتار کے آیا کرو، قرض بالکل مت چھوڑو کہ یار کسی کا ادھار رہ جائے گا، کسی کی بات کا جواب تم نے نہیں دیا ہو۔ تو بالکل صحیح بات بولتی ہیں وہ، اور اب انہوں نے مجھے اتنا کانفیڈنٹ بنایا ہوا ہے میری ساس نے، کہ میں جب بھی کسی سے کوئی بات کرتی ہوں اور کوئی مجھے طنز یا طعنہ دیتا ہے، کوئی بکواس کرتا ہے، تو میں اس کے منہ پہ جواب دے کر ہی آتی ہوں۔ ماشاءاللہ میری ساس بھی بہت اچھی ہے، ماشاءاللہ میری نندیں بھی بہت اچھی ہیں، ماشاءاللہ میرے سسر بھی بہت اچھے، ماشاءاللہ میرا شوہر بھی بہت اچھا ہے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، ایک بہو کو آپ اتنا کانفیڈنٹ بنائیں کہ وہ کسی کی بکواس سن کے نہ آئے، نہ روئے، اور نہ ہی اپنے آپ کو جلائے کٹائے، یا مطلب کچھ بھی ایسا اس کے ذہن دماغ پہ کوئی اثر پڑے۔ وہ اس کو اتنا بہادر بنائے کہ کوئی اس کو کچھ کہے تو آپ اس کو اتنا ہمت دیں کہ اس کو بولیں کہ آپ کہہ کر آئیں، جواب دے کر آئیں۔ اپنے آپ کو کھانے سے یا ڈپریشن سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی میں ایک چیز دیکھیں، آپ کے گھر میں لڑائی ہو، جھگڑا ہو، تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، ہنستے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں۔ قاعدہ خاندان میں گروپنگ ہوتی ہے کہ یار اس کے ساتھ تو بالکل نہیں بیٹھیں گے، ہم 3 بہنیں ایک ساتھ ہوں گی، ہم 4 بہنیں ایک ساتھ ہوں گی، اس کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں تاکہ اس کو جو ہے نا اچھے سے ٹارچر کریں اور ان کو جلائیں، دکھائیں کہ ہم 3 بہنیں، ہم 4 بہنیں ایک ساتھ ہیں، اس کو تو بالکل ہم لفٹ ہی نہیں دیں گے، یہ وہ۔ اور اس کے مرنے کے بعد پتہ ہے پھر رو رو کے دھاڑیاں مار مار کے آ جاتی ہیں گھر میں کہ ہائے میری بہن مر گئی، اتنی اچھی تھی، اتنی اچھی تھی۔ اللہ، مجھے اتنی سخت چڑھتی ہے ایسے لوگوں پر نا، جو کہ دکھاوا کرنے کے لیے ہمیشہ ریڈی رہتے ہیں، لیکن اصلی اور اچھے کام کرنے کے لیے ان کا جو منہ ہوتا ہے نا، وہ دوسری طرف ہو جاتا ہے۔ کو 1000 روپے کا نوٹ دیں گی اور پورے خاندان میں باتیں کریں گی کہ میں نے جو ہے نا اپنی بہن کو 1000 روپے کا نوٹ دیا ہے، اور میں جو ہوں نا اتنی اس کا خیال رکھتی ہوں۔ میری بہن، اللہ پاک نے کہا ہے کہ تم اگر کسی کی مدد کرتے ہو تو ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ یہ جو تم نیکی کر رہی ہو، یہ کس چیز کی نیکی ہے اور کس طرح کی نیکی ہے، یہ نیکی تمہاری قبول ہوگی کیا؟ تم اپنے دل سے اور اپنی ضمیر سے اس چیز کا جواب لے کر پوچھو، پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ تم کیا کر
رہی ہو. لوگ جو مدد کرتے ہیں اور مدد کے بعد پوری بڑی محفل میں چیخ کے نا اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس کو مدد کی ہے, میں نے اس کو پیسے دیا, خدا رہا ہے دوبارہ مدد نہ کریں, مہربانی ہے آپ کی, اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں, اپنی نیکی اپنے پاس رکھیں. ایسی نیکی اللہ کو بھی پسند نہیں ہے, نہ انسانوں کو پسند آتی ہے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں یہاں پر آ کے کچھ دن میں ایکسپیرینس کر کے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے. تو خیر چھوڑیں, صبح کا ناشتہ بنا رہی ہوں. ناشتہ بنایا میں نے, ناشتہ ریڈی کیا, بچوں کو دیا, خود کھایا, امی کو کرایا. اس کے بعد ناشتے کے بعد مجھے آج بنانے تھے چنے والے چاول, کیونکہ میں نے آج نیاز دینی تھی. میں آج جمعہ تھا. ہمیشہ میں سوچتی تھی جب بھی کوئٹہ آتی تھی کہ بابا کی اور بہن کے نام کی نیاز دینی ہے میں نے, تو ہمیشہ بھول جاتی تھی یا رہ جاتا تھا یا کاموں میں لگ جاتی تھی. لیکن اس دفعہ میں نے پکا کر لیا تھا کہ میں جاتے وقت, یہ میرا آخری جمعہ ہے, آخری فرائیڈے, تو میں لازمی قبرستان جاؤں گی اور اپنے بابا اور اپنی بہن کے نام پہ جو ہے وہ صدقہ دوں گی, خیرات کروں گی. میرے پاس چاول بالکل نہیں تھے. چاول میں نے اپنی بھابھی سے, اوپر والے سے لے لیے تھے, اور میرے پاس باقی سامان موجود تھا. سب کچھ میں نے ریڈی کیا اور دین ہم چلے گئے قبرستان کی طرف. قبرستان جانا میرا موسٹ فیوریٹ جگہ ہے. جہاں میں جاتی ہوں مجھے دنیا کی حقیقت پتہ چلتی ہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے, اصل زندگی ہے تو یہاں پر ہے, اور سب نے یہیں پر لوٹ کے آنا ہے. اور اپنی غلطیاں, کوتاہیاں, اپنے گناہوں کے اوپر میری نظر پڑتی کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا نہیں کر رہے. اور ہم جب جا رہے تھے قبرستان کی طرف, چاول وغیرہ پیک کر لیے تھے ہم نے, تو رستے میں ہمیں سبیل ملا تو ہم نے تھوڑا تھوڑا پی لیا. بالکل یخ ٹھنڈا شربت, اور اتنا ٹیسٹی قسم کا یہ لوگ بانٹ رہے تھے نا. یہاں پہ روز کچھ نہ کچھ سبیل لگتی رہتی ہے. آباد میں جو لوگ نظر نیاز کرتے ہیں نا, وہ لوگ غریب ہوتے ہیں, امیر نہیں ہوتے. زیادہ تر غریب لوگ ہی نظر نیاز دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہم پہنچ گئے قبرستان. یہاں پہ میرے بابا کی قبر ہے اور میری بہن کی قبر ہے. میری بابا اور میری بہن کی ڈیتھ میں صرف اور صرف کچھ مہینے کا فرق ہے. آپ میری بابا اور میری بہن کی قبر کی حالت بھی دیکھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ میرے بھائی جو ہے, ماشاءاللہ چار بھائی ہیں میرے, لیکن اس قبرستان میں آپ آ کے دیکھیں میرے باپ کی قبر سوکھی پڑی ہوئی ہے. کوئی پانی نہیں دیتا, کوئی کچھ نہیں کرتا. حالانکہ یہاں پر روز اس طرف میرے بھائیوں کا آنا جانا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں نا, بھائیوں کو لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا ہو بیٹا ہو, لیکن میں کہتی ہوں بیٹی ہو. بیٹی وہ ہوتی ہے جو آپ کی قبر پہ بھی آتی ہے, جو آپ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن بھی پڑھتی ہے, آپ کو ہمیشہ مرنے کے بعد بھی یاد کرتی ہے, اور اسے ہمیشہ دکھ ہوتا ہے, ہمیشہ افسوس ہوتا ہے کہ کاش میرا باپ زندہ ہوتا یا کاش میری بہن زندہ ہوتی. لیکن بھائیوں کو, بیٹوں کو ان چیزوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا, کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. کہ مرنے کے بعد بھائی لوگ اپنی اوقات دکھا دیتے ہیں. جائیداد پہ قبضہ کرنا, پیسے, چیزیں, باپ کا جتنا بھی میراث رہ جاتا ہے وہ جمع کرنا, اپنے کمرے میں لے کے جانا, اور ماں کو جو ہے پیسوں سے سارا تنخواہ وغیرہ یا کوئی بھی جو آ رہا ہوتا ہے نا, پینشن وغیرہ آتی ہے, اس کو کہتے ہیں نا آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہے. اب شوہر مر گیا, آپ کا باپ مر گیا ہمارا, تو اب آپ کا پیسوں پہ کوئی حق ہی نہیں ہے. اللہ پاک سب کو بیٹی عطا کرے, سب لوگوں کو. میں کہتی ہوں نا, بیٹی کتنی دل سوز ہوتی ہے اور لڑکے کتنے سنگ دل ہوتے ہیں. یا آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, جن کی اولادیں بڑی ہو گئی ہیں, جوان ہو گئی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جو مرد ہوتے ہیں, جو بیٹے ہوتے ہیں نا, وہ کس قدر سخت دل ہوتے ہیں. شادی کے بعد تو کرتا وہ لوگ جو ہے نا, کہتے ہیں نا, کہتے ہیں بھاڑ میں جائے ماں, بھاڑ میں جائے بہنیں, بھاڑ میں جائے سب, صرف میں, میری بیوی, میرے بچے. اللہ پاک میرے بابا کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے, میری بہن کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے, آمین ثم آمین. بابا جب بھی زندہ تھے نا, تو وہ ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو پروٹیکٹ کرتے تھے, ان کے لیے ہر چیز کرتے تھے, لیکن بیٹوں کو گالیاں دیتے تھے. مجھے اب سمجھ آئی کہ میرے باپ جو ہے میرے بھائیوں کو کیوں گالیاں دیتا تھا, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. تو یہاں پہ میں نے سارے قبر پہ پانی وغیرہ بھی میں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی, وہ دیا, چاول بانٹے, اور ان لوگوں کو بانٹے جو کہ قرآن پڑھتے ہیں, جو کہ غریب سائڈوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, مانگ رہے ہوتے ہیں, چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ مری آباد میں قبرستان میں لوگ جو ہیں سپارہ قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں, ان کو دیا. تو خیر یہاں آج میرا دن ختم ہوتا ہے, اور یہ ہمارا رات کا کھانا تھا جو ہم نے بھابھی کی طرف کھایا. بہت ٹیسٹی تھا, بہت یمی تھا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. آپ لوگ مجھے سپورٹ لازمی کیجیے گا, اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے. اللہ حافظ.